السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گورنمنٹ آف دی پنجاب سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ریگولیشن ونگ نے 18 جولائی 2024 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہ نوٹیفیکیشن نئی پینشن اسکیم یعنی ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے بارے میں کچھ ہدایات پر مشتمل ہے۔ اس کی ڈیٹیل آج ہم دیکھیں گے۔ صوبہ پنجاب میں سول سروینٹس ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے نئی پینشن اسکیم کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ماہانہ پینشن اور فیملی پینشن مکمل ختم کر دی گئی ہے۔ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے بارے میں مزید نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ملازمین کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آج ہم ان ہدایات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے نئی پینشن اسکیم کے متعلق جاری ہونے والے نوٹیفیکیشنز دیکھ لیں۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے 2 جولائی 2024 کا۔ اس کے مطابق امینڈمنٹس کی گئیں۔ امینڈمنٹس ان سیکشنز 2, 9, 12, 18 and insertion of section 18A in the Punjab Civil Servants Act 1974۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب سول سروینٹس ایکٹ 1974 میں اس کے سیکشن 2, 9, 12 اور 18 میں ترمیم کی گئی اور اس میں سیکشن 18A کا اضافہ کیا گیا، ایک نیا سیکشن شامل کیا گیا۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے پہلے پنجاب اسمبلی نے جو امینڈمنٹس اور سیکشن 18A منظور کیا تھا، یہ ہوا جی 14 جون 2024 کو۔ یہ آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اس کے مطابق امینڈمنٹ آف سیکشن 2 میں جو ترمیم کی گئی تھی وہ ہے ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم، مینز کہ نئی پینشن اسکیم کا جو نام رکھا گیا اس کا نام ہے ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم، یعنی جو پرانی پینشن اسکیم تھی اسے یہاں پر ختم کر دیا گیا اور نئی پینشن اسکیم رائج کی گئی جس کا نام رکھا گیا ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم۔ اسی طرح امینڈمنٹ آف سیکشن 9 ہے، یہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ میں آگے چلوں گا امینڈمنٹ آف سیکشن 12 پر۔ اس میں درج کیا گیا آن سچ ڈیٹ آفٹر ہی ہیز کمپلیٹڈ 20 years of service qualifying for pension or other retirement benefits or 20 years of service participating in defined contribution pension scheme، یعنی یہاں پر شرط رکھی گئی کہ جو لوگ اس نئی پینشن اسکیم کا حصہ بنیں گے انہیں 20 سال سروس کرنا لازم ہوگا، تب انہیں اس پینشن اسکیم کے تحت ریٹائرمنٹ ملے گی، یعنی کم از کم سروس 20 سال، یا ذکر کیا گیا کہ 20 سال انہوں نے اس نئی پینشن اسکیم میں کنٹریبیوٹ کیا ہو، تب وہ ریٹائر ہو سکتے ہیں، اس پینشن اسکیم کے بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امینڈمنٹ آف سیکشن 18۔ آن ریٹائرمنٹ فرام سروس a civil servant appointed before the commencement of Punjab Civil Servants Amendment Ordinance shall be entitled to receive such pension or gratuity as may be prescribed، کہ وہ سرکاری ملازمین جو اس امینڈمنٹ سے پہلے بھرتی ہو چکے ہیں وہ پرانی پینشن اسکیم کے تحت ہی پینشن اور گریچوٹی وصول کریں گے۔ جو اس امینڈمنٹ کے نافذ ہونے پر یا اس کے بعد بھرتی ہوں گے انہیں نئی پینشن اسکیم کے تحت پینشن اور گریچوٹی ملے گی۔ انسرشن آف نیو سیکشن 18A، اس سے پیچھے ہم نے جو بھی دیکھا وہ امینڈمنٹس تھی، یعنی پہلے سے موجود سیکشنز میں ترمیم کی گئی۔ اب یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے اس میں بتایا گیا کہ سیکشن 18A کا اضافہ کیا گیا ہے، ایک نیا سیکشن شامل کیا گیا ہے۔ 18A سیکشن کیا کہتا ہے؟ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم، a person appointed or regularized as civil servant on or after the commencement of Punjab Civil Servants Amendment Ordinance 2023 shall participate in a defined contribution pension scheme
کہ جو لوگ اس امینڈمنٹ کے ہونے پر یا اس کے بعد بھرتی ہوں گے یا ریگولر ہوں گے وہ اس نئی پینشن اسکیم میں کنٹریبیوٹ کریں گے. یعنی اگر کوئی ملازم اس امینڈمنٹ کے بعد بھرتی ہوتا ہے وہ تو اسی کے تحت پینشن لے گا, ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے تحت. اگر کوئی اس سے پہلے بھرتی ہو چکا ہے لیکن کانٹریکٹ پر ہے, ریگولر نہیں ہے, اور اس امینڈمنٹ کے بعد اس نوٹیفیکیشن کے نافذ ہونے کے بعد وہ ریگولر ہو رہا ہے تو اسے بھی اس ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں شامل کیا جائے گا. In the defined contribution pension scheme, the government as employer and such civil servant as employee shall contribute to pension account. یہاں پر نئی پینشن اسکیم کے کام کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی کہ گورنمنٹ ایز اے امپلائر کنٹریبیوٹ کرے گی اس پینشن اسکیم میں اور امپلائی بھی اس میں کٹوتی کروائے گا, اس پینشن اسکیم میں حصہ ڈالے گا, دونوں طرف سے ماہانہ حصہ ڈالا جائے گا. پھر یہ رقم کسی پینشن اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہے گی اور اسے کسی نفع بخش اسکیم میں انویسٹ کیا جائے گا, وہاں سے پروفٹ آتا رہے گا. ریٹائرمنٹ کے وقت یہ لم سم اماؤنٹ گریچوٹی کے طور پر اس ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت ملے گی. تاہم اگر کوئی ملازم چاہے کہ وہ ماہانہ پروفٹ لینا چاہتا ہے تو یہ رقم دوبارہ انویسٹ کر دی جائے گی اور پھر یہاں سے منتھلی پروفٹ جو آئے گا وہ اسے ماہانہ بنیادوں پر ملتا رہے گا. یہ تھا پنجاب اسمبلی نے جو 14 جون 2024 کو یہ قانون پاس کیا تھا اس کی تفصیل. اس کے بعد 18 جولائی یہ جو موجودہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس کا میں آج ذکر کرنا چاہوں گا, یہ گورنمنٹ آف دی پنجاب سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ریگولیشن ونگ نے جاری کیا. اور یہ جاری کیا گیا کن کو بھیجا گیا؟ آل پروونشل منسٹرز کو, بورڈ آف ریونیو کو, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو, گورنر صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو, سیکرٹریز کو, کمشنرز کو, ڈیپٹی کمشنرز کو, پولیس کو بھیجا گیا, پروونشل اسمبلی کو, تمام ڈپارٹمنٹس پنجاب کے تمام ڈپارٹمنٹس کو بھیجا گیا, تمام اٹانومس باڈیز کو بھیجا گیا, پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھیجا گیا, محتسب کو بھیجا گیا, پنجاب سروس ٹریبیونل کو, چیف منسٹر کی ٹیم کو اور اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو, ان سب کو یہ نوٹیفیکیشن بھیجا گیا ہے. اس کا عنوان ہے اسٹینڈرڈائزڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فار اپائنٹمنٹ اکراس دا بورڈ ان دا پنجاب, کہ پنجاب کے اندر جتنی بھی اب بھرتیاں ہوں گی ان کی اسٹینڈرڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی. ان میں سے یہ ضروری کنڈیشن بیان کی گئی. I am directed refer to the subject noted above and to inform that consequent upon amendment in the Punjab Civil Servants Act 1974 through Punjab Civil Servants Amendment Act 2024, the defined contribution pension scheme has been made part of Section 1218 read with the Section 18A of the یہ ذکر کیا گیا کہ پنجاب سول سرونٹس ایکٹس میں ترامیم کی گئیں, اس کے سیکشن 12 میں, 18 میں اور سیکشن 18A اس میں شامل کیا گیا. Therefore requested that the following should be made part of the offer of appointment letters as part of terms and conditions, کہ اب جو بھی بھرتیاں ہوں گی, بھرتی کے وقت جن ملازمین کو, جن لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے انہیں جو آفر لیٹر بھیجا جاتا ہے, اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے, اس پر جو اسٹینڈرڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی جاتی ہیں اس میں اب یہ کنڈیشن بھی شامل کر دی جائے گی. کیا کنڈیشن ہے؟ You shall take part in the defined contribution pension scheme DCPS under section 1218 read with section 18A of the Punjab Civil Servants Act and the manner prescribed by the finance department from time to time, کہ آپ کو پنجاب سول سرونٹس ایکٹ کے تحت کی گئی ترامیم اور اس میں جو سیکشن 18A شامل کیا گیا اور پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ نے وقتاً فوقتاً جو نوٹیفیکیشنز جاری کیے ان کے تحت آپ کو
ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں حصہ لینا پڑے گا۔ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کو اس کا ایبریویشن ہے DCPS، اس کا حصہ بننا پڑے گا، یعنی اب اس نئے کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں حصہ ڈالنا پڑے گا اور پھر اسی کے تحت پینشن اور گریچوٹی ملے گی۔ آئندہ کے لیے یہ طے کر دیا گیا، یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر نئے بھرتی ہونے والے لوگ اس سے ایگری کریں گے، اس لیٹر آف ایگریمنٹ پر، اپائنٹمنٹ لیٹر پر سائن کریں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ جاب کر لیں گے، وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹینڈرڈ ٹرم اینڈ کنڈیشن کا لازمی حصہ بن گیا۔ پنجاب میں نئی پینشن اسکیم ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کا نفاذ ہو چکا ہے۔ ریٹائرمنٹ پر یکمشت رقم ملے گی یا یہی رقم انویسٹ کر کے ماہانہ منافع بھی لے سکتے ہیں۔ نئی پینشن اسکیم 14 جون 2024 سے نافذ العمل ہوگی۔ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم 14 جون 2024 اور اس کے بعد بھرتی یا اس کے بعد مستقل ہونے والوں پر لاگو ہوگی۔ جو ملازمین اس نوٹیفکیشن سے پہلے بھرتی اور مستقل ہو چکے ہیں یا موجودہ پینشنرز ہیں، ان کا اس اسکیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پرانے نظام کے تحت پینشن لیتے رہیں گے یا لیں گے۔ اسی طرز کی پینشن اسکیم خیبر پختونخوا میں 2022 میں نافذ ہوئی تھی، پنجاب میں 2024 میں نافذ ہوئی، وفاق میں بھی اعلان ہو چکا ہے، اس کے بعد باقی صوبے بھی یہی اسکیم اپنائیں گے۔ یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ وفاق میں ہونے والی پینشن اصلاحات کا معاملہ ایک الگ چیز ہے۔ پینشن اصلاحات پر بھی کام جاری ہے، لیکن اس پر مختلف وزارتوں کو اعتراضات ہیں۔ سرکاری ملازمین کی طرف سے بھی اس پر سخت رد عمل آ رہا ہے، اس لیے پینشن اصلاحات کا نوٹیفکیشن ابھی تک نہیں آیا اور ان کا نفاذ بھی نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی ایج 60 سال ہے یا بڑھا دی گئی ہے، تو وہ نقطہ بھی پینشن اصلاحات میں شامل ہے۔ اگر پینشن اصلاحات ہوں گی تو اسی میں ذکر آئے گا کہ ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال ہے یا بڑھا دی گئی ہے۔ ناظرین، پنجاب میں لیو انکیشمنٹ کا معاملہ بھی ایک الگ چیز ہے، اس کا اس نوٹیفکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 25 جولائی کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملازمین کے لیو انکیشمنٹ کے ترمیمی نوٹیفکیشن کی واپسی کے لیے احتجاج تھا، مذاکرات ہوئے اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ امید ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔